بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ رمضان میں خزانے لوٹنا چاہتے ہیں تو آج یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ لیجئے گا۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ جو اپنے ساتھ رحمت لے کر آیا ہے، برکتیں لے کر آیا ہے، ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہے۔ سحری میں رونق ہے، افطاری میں رونق ہے، ساری رات رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں۔ یہ وہ دن ہے کہ اس دن جو شخص، جو بندہ، جو پریشان بہن یا بھائی صرف ایک مرتبہ 10 سے 15 سیکنڈ کا یہ آسان سا عمل کر لیتا ہے، اس کی بیٹھے بیٹھے وہیں تقدیر بدل جاتی ہے۔ پورے دن میں صرف ایک مرتبہ کسی بھی جگہ پر کسی بھی وقت بیٹھ کر سکون سے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ کر خدا را اپنی تقدیر کو بدلنے والا یہ وظیفہ ضرور کریں۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی تسبیح ہاتھ سے چھوڑے گے نہیں اور دولت کی بارش آپ پر برسے گی۔ آج کے دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ آپ کو بتاؤں گا۔ جو بھی پریشان دکھیارے بہن بھائی جنہوں نے ایک کلک کیا ہے اور میری ویڈیو پر آئے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا عمل مل جائے، بڑی آس امید سے آتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا عمل مل جائے کہ ہماری حاجتیں مرادیں ایک دن کے اندر اندر پوری ہو جائیں، تو آج کا پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ اس دن آپ لوگ کسی بھی جگہ پر، چاہے گھر میں، چاہے آفس میں، چاہے مسجد میں، مدرسے میں، کہیں بھی بیٹھ جانا، اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ کر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا۔ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں توجہ، دھیان، خلوص نیت کے ساتھ رب کریم سے مانگنا شروع کرتا ہے تو اس بندے کے قریب غیبی فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ جو مانگتا ہے، فرشتہ غیب سے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ آج ماہ رمضان کا مہینہ ہے، آج قبولیت کے دن ہیں۔ آج اس مہینے میں ہر وقت رحمتیں برکتیں چھم چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ کوئی مانگنے والا ہے، کوئی رب کے آگے جھولی پھیلانے والا ہے، کوئی اپنے گھر کے حالات کو بدلنے والا ہے، تو آج صرف ایک بار میرے کہنے پر یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے۔ ناظرین، اس عمل کو کرنا جو وظیفہ میں آپ کو آج کے دن بتانے جا رہا ہوں، آج کے دن کا بہت ہی طاقتور ترین یہ وظیفہ ہے۔ جس بندے نے بھی اس عمل کو کر لیا، اس کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ابھی بھی موقع ہے۔ اگر اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہو، اپنے رب سے خزانے لوٹنا چاہتے ہو، پورے سال کی عیش و آرام چاہتے ہو، پورے سال کی آسانیاں چاہتے ہو، تو آج تھوڑا سا وقت نکال کر، 1-2 منٹ نکال کر آپ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو بالخصوص کر لیجئے گا۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی رمضان کے مہینے میں اس وظیفے کو پڑھ لے گا، اس کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ میرے رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ میرے رب کے خزانے بہت وسیع و عریض ہیں۔ آج دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے آج کے دن کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ بڑا بد قسمت اور بڑا بد نصیب ہے وہ شخص جو آج کے دن اس وظیفے کو، اس عمل کو نہیں پڑھے گا۔ آئیے آج کے اس خاص عمل اور خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ آج کے دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھنے کی اجازت عام ہے۔ آپ لوگ صبح صبح پڑھ لیں، فجر کے وقت، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد۔ سب سے بہترین ٹائم افطاری کے وقت کا ہے یا سحری کے وقت کا ہے۔ یہ 2 وقت ایسے ہیں کہ اس وقت پڑھ لیں گے تو آپ لوگ یقین کریں 100% گارنٹی کے ساتھ جو بھی اپنی حاجت ذہن میں رکھ کر بیٹھیں گے، میرا مولا، میرا رب مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کو عطا فرمائے گا۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔
अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद वाला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद वाला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नीयत करनी है। आप में से जो कोई बेरोज़गार है रोज़गार के लिए पढ़ ले, बे औलाद है औलाद के लिए पढ़ ले। शर्त सिर्फ़ ये है कि आप लोगों ने इस अमल को, इस वजीफ़े को नीयत के साथ पढ़ना है, क्योंकि अमाल का दारोमदार नीयत पर होता है। आप लोगों ने सबसे पहले अपने मकसद की नीयत करनी है। अपने ख़ास मकसद की नीयत करते साथ ही आप लोगों ने फ़ौरी तौर पर एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ कर वजीफ़े का आगाज़ करना है और फिर फ़ौरी तौर पर आप अपनी आँखों को बंद कर लीजिएगा। यूँ महसूस कीजिएगा कि दुनिया से आपका ताल्लुक़ ख़त्म हो गया है और आप अपने रब के हुज़ूर पेश हैं। और फिर आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा या हय्यो या क़य्यूम का वजीफ़ा है। या हय्यो या क़य्यूम ये अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम है। जब अल्लाह ताला को इसके सिफ़ाती नामों से पुकारा जाता है तो इससे अल्लाह ताला बहुत खुश होता है। तो ये दो सिफ़ाती नाम अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए आपने पढ़ने हैं। कितनी बार पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, तवज्जो कीजिएगा। या हय्यो या क़य्यूम एक बार हो गया, या हय्यो या क़य्यूम दो बार हो गया, या हय्यो या क़य्यूम तीन बार हो गया। इसी तरह से आप पहले नंबर पर या हय्यो या क़य्यूम को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ़ 7 बार पढ़ना है। जब 7 मरतबा पहले नंबर वाला वजीफ़ा या हय्यो या क़य्यूम का आप लोग पढ़ लेंगे तो इसके बाद अपने हाथों में तस्बीह पकड़ के अब जो वजीफ़ा आपको दूसरे नंबर पर पढ़ना है ये कमाल का वजीफ़ा है और बड़ा मुजर्रब वजीफ़ा है और इतना पावरफुल वजीफ़ा है कि शायद आपने अपनी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा पावरफुल वजीफ़ा ना किया हो। तो फ़ौरन आप लोगों को अब क्या पढ़ना है, अब आप लोग फ़ौरन इसे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम एक मरतबा पढ़ के आपने सूरत इखलास पढ़नी है। सूरत इखलास की तिलावत समाअत फरमा लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सूरत इखलास को 3 बार पढ़ना है। आप लोगों ने इस पूरे अमल में अपनी तरफ से ज़रा सी थोड़ी सी भी तब्दीली नहीं करनी। थोड़ी सी तब्दीली करोगे तो ये पूरे का पूरा अमल ज़ाया हो सकता है। तो इसलिए इस अमल में ज़रा सी थोड़ी सी भी तब्दीली मत करना। अमल का जो तरीक़ाकार है इस पर पूरी तरह अमल करना है। जो वजीफ़ा जिस तरतीब से जिस तादाद में बताया जा रहा है बराए करम इसी तादाद में पढ़ना। अपनी तरफ से तादाद में या वज़ाइफ की तरतीब में थोड़ी सी भी तब्दीली मत करना। आज के दिन सुकून से इत्मीनान से कोशिश करना। आधा मिनट इसी अमल को आप लोग दोहराएंगे। जब आप पहले नंबर पर या हय्यो या क़य्यूम को 7 बार पढ़ लें फिर दूसरे नंबर पर सूरत इखलास को 3 बार पढ़ लें। अब तीसरे नंबर पर आपने क्या पढ़ना है, ये अमल ख़त्म होने लगा है। इस अमल के आखिर में आप क्या पढ़ेंगे ये आप लोग अच्छी तरह अपने ज़हनों में बिठा लें और आप लोग इस अमल को जैसे ही मुकम्मल कर लेंगे जो पढ़ने का बताया आपने इस तरतीब से इस तादाद में पढ़ लिया तो इसके बाद आपको दुआ ज़रूर मांगनी है। वैसे तो ये अमल ऐसा है कि कोई शख्स इसको पढ़ने के बाद दुआ ना भी मांगे तो भी चलेगा। आज के इस अमल के आखिर में एक छोटा सा वजीफ़ा आपको शामिल करना है। बिल्कुल आसान सा वजीफ़ा है। इतना आसान वजीफ़ा है कि शायद आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा आसान वजीफ़ा ना पढ़ा हो। चाहे अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ लें, तस्बीह ना हो तो सीधे हाथ पर पढ़ना शुरू कर दें या ज़बानी काउंट कर लें। आज का तीसरा और आखिरी वजीफ़ा या रब्बाना का वजीफ़ा है।
یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا اپنے انداز سے پڑھیے گا، اپنے حساب سے پڑھیے گا۔ یا ربنا کا وظیفہ اس پورے عمل میں آپ کو سب سے آخر میں پڑھنا ہے، اور یا ربنا کا وظیفہ چاہو تو تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لینا، چاہو تو سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لینا، جیسے آپ کو بہتر لگے اس طرح پڑھنا شروع کر دینا۔ اور یہ وظیفہ یا ربنا اس عمل میں آپ کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ یا ربنا 1 بار ہو گیا، یا ربنا 2 بار ہو گیا، یا ربنا 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے یا ربنا کو 7 بار پڑھنا ہے۔ اب پورے عمل کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہوگی کہ آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھ کے یہ عمل شروع کیا، اور پہلے نمبر پر 7 مرتبہ آپ نے یا حی یا قیوم کا وظیفہ پڑھ لیا۔ پھر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی۔ ہر مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنی ہے۔ جب پڑھ لیں تو آخری وظیفہ آپ کو اس عمل کے اندر یا ربنا کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا ربنا 7 مرتبہ جب پڑھ لیں تو فوراً اسی وقت آپ 1 مرتبہ درود پاک پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد تمام بہن بھائی دعا ضرور کیجیے گا۔ یقین جانو ان وظائف سے اتنا فائدہ ہوگا، ان وظائف سے ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ لوگوں کی قسمت ہی بدل جائے گی۔ اللہ پاک ہر مشکل کو ختم فرما دیں گے، رزق اور دولت کی ایسی فراوانی ہوگی کہ پیسہ آپ سے ختم نہیں ہوگا۔ میں اس قبولیت والے مہینے میں دعا کرتا ہوں، آپ نے میری دعا پر آمین ضرور کہنا ہے۔ اے میرے اللہ، اے میرے پیارے اور غفور الرحیم اللہ، ہم سب کی جو مشکلات ہیں ان کو آسان فرما۔ میرے اللہ ہم پر اپنی خاص مہربانی فرما دے، خاص کرم فرما دے، اور میرے اللہ یہ سال ہے، اس سال کو خوشیوں کا سال بنا دے۔ میرے اللہ جو ہم سے غلطیاں، جو ہم سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں، میرے اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں معاف کر دے۔ جو مانگ سکے وہ عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما، آمین۔ محترم ناظرین، جب بھی دعا کیا کرو تو عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا کیا کرو۔ جب آپ عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا کریں گے تو اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے، آپ کے رزق میں، آپ کی روزی میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ پاک ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، ہم سب کی روزی میں بہت اضافہ فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔